یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے بتائیں۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ جو کہتا ہے شیخین کو کافر، تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس کی اس بات سے؟ آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ نے کال کیوں کیا؟ مجھے کیا بات کرنی ہے؟ یہی بات کرنے کے لیے کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، مطلب آن لائن۔ کب دیکھا تھا آپ نے؟ کیوں آپ نہیں بیٹھتے ہیں کیا ان کے ساتھ میں؟ دیکھا کب تھا یہ تو بولو۔ نہیں دیکھے یا نہ دیکھے، آپ آن لائن ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں آپ کی ان کے ساتھ؟ ایک بار ہوئی تھی 13 جون کو، جس میں کلیم حنفی صاحب آنے والے تھے مناظرہ، ہاں چلیے ٹھیک معاملے میں جڑے ہوئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، بات جو ہے صاف ہو گئی۔ تو اب مجھے آپ اتنا خالی بتا دیں کہ حسن اللہ یاری جو ہے تبرعی غالبات جو بدترین کافر ہے، اپنے قول فعل سے میں ثابت کروں گا۔ دیکھیں بات سنیں، میری بات پہلے پوری سن، دیکھیے پہلے میری بات آپ سن لیں، پھر آپ بولیے گا، پورا موقع آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری جو شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر معاذ اللہ بالکل جو ہے بدبختی اور بدیانتی کے ساتھ دشمنی اور بغض اناد میں جل کر بلا وجہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، جبکہ وہ اپنے قول اور فعل کے مطابق خود ہی بدترین کافر و مرتد ہے، میں ثابت کر دوں گا، لیکن آپ خالی مجھے اتنا بتائیں کہ وہ شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے جو شیخین کی تکفیر کر رہا ہے اس بنا پر؟ اگر اللہ یاری ہی نہیں، اللہ یاری کی جو کوئی بھی ہو جو شیخین کریمین کے ایمان پر سوال اٹھائے وہ کافر ہے۔ تو چلو، تو اس کو بھی مان گئے نا، کیا کہتے ہیں کہ نلہ یاری کو، نلہ یاری کو بھی کافر حسن اللہ یاری جو ہے ان کو بھی کافر مان گئے اپنا کہ وہ کافر ہے؟ اگر شیخین کا گستاخ ہے تو کافر ہے۔ اگر گستاخ کیا ہے یار، ان کے تو بھائی بڑی پڑی ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، معاذ اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بتائیے۔ کوئی بھی ہو اگر شیخین کی گستاخی کرتا ہے، چلیے ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو پھر وہ کوئی بھی چلے، کوئی بھی تو ہو، تو آپ نے مطلقاً بول دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بات اور واضح ہو جائے کہ نلہ یاری یہ جو کوئی میں وہ بھی ہے۔ آپ کو نام لینے میں کیوں ڈر لگتا ہے؟ ارے ڈر کی بات نہیں ہے، تو کیوں ڈریں؟ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہاں تو ہم مولا کے ماننے والے ہیں بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم مداری ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ماشاء اللہ، مولا کے ماننے والے ہیں، ابھی واضح ہو جائے گا کہ مولا کو کس انداز میں کون مانتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ذہن میں اپنے خیال میں مولائی ہیں تو پھر حسن اللہ یاری کو کہیں نا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ یہ تکفیر کرتا ہے۔ میری گفتگو ہوئی ہے 5 منٹ تک کی۔ حسن اللہ یاری ہو یا پھر دیگر وہ لوگ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نزدیک افضل و تر سمجھتے ہوئے شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا پھر ان کے ایمان کے مطابق بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کافر ہیں۔ تو چلو، تو حسن اللہ یاری کو بھی آپ نے مان لیا نا، ہاں یا نہ؟ بس ہاں، چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، چلو بات ہی ختم ہو گئی تھی، چلو وہ پکا کافر و مرتد ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آگے بول رہے ہیں ہم، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں یہاں مہاراشٹر ممبئی سے بول رہا ہوں، بھانڈوپ سے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کا نمبر تو تمل ناڈو کا دکھا رہا تھا۔ تمل ناڈو کا؟ وہ عبداللہ بھائی مجھے کانفرنس میں لیا ہوگا نا آپ کو کوئی؟ ہاں عبداللہ بھائی لیا ہے کانفرنس۔ تو آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر لیتے آپ کے نمبر سے۔ میں نے تو اس میں کیا پریشانی، کیا برائی ہے؟ بات ہو رہی ہے، بہتر ہوتا آپ مجھے آپ کے نمبر سے بات کر لیتے ہو۔ میں نے تو ابھی اگر یہاں بات کر رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہاں تو بات کریں، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائے کہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بزدل بنائے
یا بزدل کہے صراحتاً اشارتاً کسی طرح سے بھی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے باقی اگر شیر خدا، تو اگر ان کو کوئی بزدل کہے یا پھر منسوب کرے اس طرف تو وہ بھی مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا نا؟ ہاں چلیے ٹھیک ہے. اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے جو ہے باغ صدق لوٹ لیا، گھر جلا دیا، دھکا مار دیا، اور تو بتاؤ کہ یہ سب باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بزدل ثابت کرنے کی طرف دیکھیے منسوب کیا جاتا ہے. یہ معاملے میں زیادہ چھان بین نہیں کیا ہے، اور اس معاملے میں مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. میں نے تو ارے بھائی دیکھیے، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. چلیے منور مولوی صاحب مجھے اتنا بتا دے کہ مولا کائنات منور مداری، چلیے میرا نام بھی منور حسین نقشبندی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا کہنا اتنا ہے کہ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، ٹھیک ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ، ایسی عالی شخصیت، جی، تو ایسے عالی مرتبت، ایسے جو ہے پروقار شخصیت حضرت علی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے معاذ اللہ کہ جسے سن کر کے یہ پہلے بھی بتا دیے اس معاملے میں نے تحقیق نہیں کی ہے. جب تحقیق کر کے میں پتا کر لوں تو پھر میں آپ کو تفصیل سے اس معاملے میں ٹھیک ہے. چلو وہ بات آپ مجھے، چلیے وہ بات چھوڑے جانے. حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم کے لخت جگر نور نظر حسنین کریمین کو اگر کوئی بزدل ثابت کرنے کی کوشش کرے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہی حکم ہے جو مولا کے لیے میں نے بتا دیا. چلو وہ بھی مرتد ہے. اچھا مجھے یہ بتائے، جو لوگ آج جو ہے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جو ہے زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ انہوں نے ایسا کیا، تو کیا حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بزدل تھے جو ان کے بیٹے یزید کے خلاف تو اپنے گھر کو لٹا دیے، جہاد پر نکل آئے، اور حضرت امیر معاویہ کے غلط ہونے کے باوجود نہیں قدم بڑھائے؟ میں آپ کی بات بخوبی سمجھ گیا کہ آپ مجھے کیا بات کرنے کے لیے کال کی. جی جی. مجھے آپ یہ بتائیں، یزید پلیت کو، لعنتی کو کس نے خلافت پر بٹھایا تھا؟ ارے ان کو جس نے بھی خلافت پر بٹھایا تھا تو وصیت کی تھی. خلافت مجھے جواب تو دے، کس نے بٹھایا تھا؟ جواب دے رہا ہوں. کس نے یزید کے لیے بیعت طلب کی تھی؟ ارے تو اس وقت وہ اپنے باپ کی نظر میں ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن باپ نے ان کو وصیت کی تھی، بیٹا آل نبی کو آگے رکھنا سواری میں، خود پیچھے بیٹھنا. پہلے آپ جو بول رہے ہیں اس بات کو کوئی ایک سند دیں گے؟ بعد میں ہمیں بعد میں خود آپ مجھے بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کی ایک سند دیں گے کوئی مجھے؟ ارے چلو سنو، ٹھیک ہے، اگر ان کو بچھایا تو حضرت، اگر ان کو ابھی آپ نے مجھے کہا، سنیے میرے بھائی سنیے، ابھی آپ نے مجھے کہا منور بھائی کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے یزید کو جب بٹھایا تخت پر یہ سوچ کر کہ وہ اس کی نظر میں صحیح تھا، وصیت کی، ٹھیک ہے، چلیے وہ جیسے تخت پر بیٹھا تو کیسے گیا؟ چلیے میری بات آپ اسی پر سن لیجئے. اگر حضرت امیر، میری بات پہلے آپ نے کیا کہا تھا، پہلے میں آپ کی پوری سنوں گا، بعد آپ میری سنیں گے. ہاں تو آپ میری سنیں، آپ بولیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یزید کو جب معاویہ نے بٹھا دیا تخت پر تو پھر آپ نے کہا کہ اس نے نصیحت کی تھی کہ آل محمد کے معاملے میں، تو کیا آپ یہ ریفرنس دیں گے مجھے؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریفرنس مل جائے گا، لیکن کب ملے گا؟ ارے اب میری بات آپ نہیں سنیں گے، کہا تھا نا کہ آپ بولنے کا موقع. اس معاملے میں معاویہ کے معاملے میں، مولانا حسن حسین علیہ السلام کے معاملے میں، یزید کے معاملے میں، اگر مجھے جب آپ یہ ریفرنس دیں گے تب میں بھی کھل کر آپ سے بات کروں گا. ہاں تو کھل کر بات کی نا. اچھا مجھے ریفرنس تو تب دیا جائے گا نا جب یہ ثابت ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی. نہیں، آپ نے جو کہا پہلے وہ ثابت کر دے تو میں بات کروں گا آپ کو. پھر سن تو لو، مطلب ایک شوسا پکڑ کر کے آپ جواب نہیں لینا چاہتے. جواب دینے کی بات نہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی بات کی حالت ہے، نہ میں آپ کی خبر میں آ کے آپ کو جواب دینے والا ہوں، نہ آپ میری خبر میں آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو مولائی جتنے ہیں
जितने भी राफजी तबर्राई हैं सब काफिर और मुर्तद है, क्योंकि आपने जो फतवा लगाया है सारे उसके जद में आ क्या गए। मौलाई? जितने भी मौलाई मदारी लोग हैं ना, राफजी लोग हैं ना, सारे काफिर और मुर्तद हैं, आपके फतवे के जद में सब आ चुके हैं। अरे भाई ठीक है। मौलाई मदारियों लेकिन को क्यों ले रहे बीच में? आपने जान छुड़ा, ये कहकर जान छुड़ाया है कि मुझे आप पता मौलाई नहीं। मदारियों को क्यों बीच में ले रहे हैं? आज अहले सुन्नत में अगर कोई हक पर फिरका है तो वो मौलाई है और मदारी है। कौन? हाँ, और कौन मौलाई हिंदुस्तान में जितनी सुन्नियत आज जिंदा है, जो पहले सुन्नियत आई वो मेरा मदार पाक लेके आए हिंदुस्तान में। अरे मदार पाक लेकर के आए, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने ख्वाजा गरीब नवाज को जरूर जानता हूँ, गौसे पाक को जरूर जानता हूँ, इमाम गौसे पाक से पहले गौसे पाक जिसको अपना सर का ताज समझे वो मदार पाक है। गरीब नवाज जिसको अपना सर का ताज समझे वो मदार ये पाक है। बताओ, देखो मेरे प्यारे भैया, पहले मेरी बात सुन लो। नहीं, आप मेरी नजर में मुर्तद हो गए क्योंकि आपने तमाम मदारियों को, तमाम मौलाइयों को आपने ये बताया ना। अलग है ना, जो अहले सुन्नत से बाइकाट जिनका है, अरे जो हजरत अली को, सबसे बड़ी बात है, जो हजरत अली को पहला नबी का मानते हैं। सुनो कालिम हनफी तो आपके चैनल पर है क्या? आप हैं उसमें? अरे इधर उधर की बात ना करो, मैंने बोला था ना आप। अरे मेरी बात का जवाब तो है आप उसमें। आप तो शोर मचाने लगे, अभी शोर मचाने लगे आप। अरे भाई तुम मेरे खानका को काफिर कह रहे हो, मेरे खानका को मुर्तद कह रहे हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे मैं तुम्हारा मानने वाले खाना को मुर्तद बोलो तो तुम मानोगे? किसको? तुम जिसको मानते हो, जिससे तुम्हारा ताल्लुक है, मैं तुम लोगों को मुर्तद कहूँ तो तुम मानोगे? कैसे जाहिर कहेंगे, कैसे बात करने के पहले तरीका सीख रहे। तेरे नंबर से मुझे कॉल कर, अगर तेरी माँ का दूध पिया है तो। अरे तूने मदारियों को काफिर और मुर्तद बना दिया, मौलाइयों को बना दिया, भाग गया ना ये। हाँ हाँ